مجھے یاد ہے ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اور مجھے یاد ہے کہ کل کے پی ڈی ایم حکومت کے وزیر اعظم پاکستان، سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ میں زرداری صاحب کو کہوں گا کہ خارجہ محاذ پہ بلاول بھٹو صاحب نے بڑی اچھی کارکردگی کی ہے، میں انہیں کہوں گا کہ یہ ہمیں دے دیں بلاول بھٹو کو۔ اور اگر یہ بیان سچ تھا میاں محمد شہباز شریف صاحب کا بطور وزیر اعظم پاکستان، اور خارجہ پالیسی کو لے کر کے چلنا، اس کو بڑے اچھے بطریقے احسن سر انجام دینا، تو بہت چابک دست قسم کے فارن منسٹرز کا کام ہے، اور انہوں نے ایڈمیشن نوٹ دیا فلور آف ہاؤس کھڑے ہو کر کے یہ۔ تو اگر کل بلاول بھٹو فارن افیئرز اتنے اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے تھے کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے فلور آف دی ہاؤس، تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ انٹرنل معاملات کو بلاول زرداری صاحب اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے، اور وہ چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے؟ یہ کیا یکا یک ہوا ہے کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون جو فارن افیئرز پہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کو بلاول بھٹو زرداری کے بہت اچھا سمجھ رہے تھے، وہ آج انٹرنل معاملات کے ضمن میں اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ وہ جناب یقین نہیں کر رہے، اور کراچی میں جا کر کے ان کی کبھی حلیف اور کبھی حریف وہ ایم کیو ایم سے متحدہ قومی موومنٹ سے آج جا کر کے پاکستان مسلم لیگ نون کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ یعنی انہیں آج کمپیٹنسی پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کمپیٹنسی پہ آج ان کو وہ شک ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو یہ کہے کہ آپ ہوائی جہاز تو بڑے اچھے طریقے سے چلا لیتے ہیں، مگر آپ فوکر ایک چھوٹا جہاز نہیں چلا پائیں گے، تو جو داخلی امور ہیں ملک کے وہ تو چھوٹے ایک سیگمنٹ ہے۔ اگر ہم پولیٹیکل افیئرز کے طالب علم کی حیثیت سے بات کریں کہ جو بندہ فارن افیئرز کو بڑے اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے، تو انٹرنل کنٹری وائڈ افیئرز کو کیوں نہیں چلا سکتا؟ اور یہ ہوتا ہے، اور یہی تو یاد ہے مجھے ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اور پاکستانی قوم کو بھی یاد رکھنے کی بات ہے، اور ضرور یاد ہوگی کہ کل یہ آپس میں باہم دست و گریباں تھے، پھر یہ باہم شیر و شکر ہو گئے، اقتدار کے 16 ماہ مزے لوٹے پی ڈی ایم حکومت نے، ایک دوسرے کی تعریفوں کے پل باندھے، آج پھر پاور پالیٹکس یعنی الیکشن کی آمد ہے، تو پھر اپنے اپنے حصے بکرے وہ علیحدہ کرنے کے لیے، نوچنے کے لیے اس قوم کے وسائل کو، اب ان میں پھر وہ ایک جناب رائولری، ایک دشمنی سامنے آ رہی ہے۔ اور پھر دیکھیے تو صحیح پاکستان مسلم لیگ نون کو، چلیں اس کی بھی بات کر لیتے ہیں، دوسری سائڈ پہ شرجیل میمن صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں پاکستانی معیشت بہت کمزور ہو گئی، اور اس کی تمام تر ذمہ داری میاں محمد شہباز شریف صاحب پہ تھی۔ تو بھائی کوئی ان سے بھی پوچھے، تو کل جب آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، آپ میاں محمد شہباز شریف صاحب کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو ملک کو بچایا ہے، اور آج جب آپ کو بھی اپنے حصے وہ الیکشن آتا نظر آ رہا ہے، جنرل الیکشن، حصے کی فکر پڑ گئی ہے، تو آج آپ ایک دوسرے سے پھر کم از کم لفظی گولہ باری، لفظی جنگ، اور لفظی طور پہ باہم دست و گریباں ہو گئے ہیں۔ یہ بات آپ کے اور ہمارے سمجھنے کی ہے کہ یہ جو آج کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، آج سے مراد یہ ماضی قریب میں بھی دیکھ لیجئے، پچھلی کم از کم 4 دہائیوں سے یہ جناب تب تو باہم شیر و شکر ہو جاتے ہیں کہ جب سیٹ ایڈجسٹمنٹ، پاور شیئرنگ فارمولا، یعنی آپ کے اور میرے وسائل پہ، ملکی وسائل پہ قبضہ کر کے ان کے جناب حصے کرنے ہوتے ہیں، اور جب الیکشن کی باری آتی ہے تو ایک دوسرے سے باہم دست و گریباں ہو جاتے ہیں کہ مجھے زیادہ حصہ مل جائے، وہ کہتا ہے مجھے زیادہ حصہ مل جائے۔ اور مزے کی بات دیکھیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بہادر آباد مرکز میں ایم کیو ایم میں بیٹھ کے ایم کیو ایم کی بات سنی، اور خوشی سے اس پہ نیم رضامندی بھی ظاہر کی کہ جناب بلدیاتی الیکشن سے پہلے کوشش کریں گے کوئی ایسی امینڈمنٹ مستقبل قریب میں ہو کہ جنرل الیکشن ہی نہ ہو۔ یہ کہہ کون رہا ہے کہ جنہوں نے 3 دفعہ
पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टरशिप के मजे लूटे हैं और बल्दियाती इंतखाबात उनकी हिस्ट्री में नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। और दूसरी साइड पे एमक्यूएम वाले जिन्होंने हमेशा अपनी एलाइशिप, अपना अलायंस कायम किया पावर पॉलिटिक्स के वास्ते, तमाम जनाब वो इक्तदार के जो होल्डर थे, जो काबिज थे इक्तदार पे, और इलेक्शन के वक्त करीब आने के वक्त वो उनके झगड़ के साइड पे हो जाते थे। ये वो चीजें हैं कि जो इंडिकेट करती हैं कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का स्टेक शायद पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट में नहीं है, और ये अवाम अब समझ भी रही है और समझने की असद जरूरत भी है। अब देखिए कि एनक्यूएम भी जनाब नून लीग से बाहम शीरो शक्कर हो रही है। उधर 14 नवंबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने कोयटा बलूचिस्तान का दौरा भी करने की सोची है। वहां पे इतलात ये हैं कि वो वहां बाप पार्टी और दूसरे कई इलेक्टेबल्स ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और बाप से अलायंस भी बनेगा। अब बाप माजी करीब में इन्हीं पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की जुबानी पहले कभी किसी का बाप बनने की कोशिश होती है, बाप पार्टी के स्टेक होल्डर, फिर किसी का, और आज किसी का। आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? और जो जमहूरियत की गर्दान ये जमहूरी स्टेक होल्डर गर्दानते हैं, वो उसका यहाँ ग्राउंड रियलिटी क्या है, और क्या जमहूरियत को हमने पनपने दिया है और चलने दिया है, उसका जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये खड़ा करते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब इसका इशारा करते हैं। मगर अगर इनके एक्ट्स देखिए, ये जो पार्लिमानी हमारे लीडर हैं, जो हमारे जनाब पावर पॉलिटिक्स के या नाम नहाद जमहूरी लीडरान हैं, इनके वो अमाल देखिए तो एस्टेब्लिशमेंट तो कहीं दूर दूर नजर नहीं आती। इनके अपने अमाल ही पावर पॉलिटिक्स के चक्कर में ऐसे हैं कि जनाब इन्होंने खुद ही जमहूरियत को कभी पनपने और फूलने नहीं दिया। और अज हद जरूरत है आपको और हमें समझने की कि ये जब इक्तदार में आ जाते हैं तब बहुत से अलायंस बनते हैं, आपस में तारीफ और तौसीफ के इक्तसाबात लिखे जाते हैं, पासनामे लिखे जाते हैं, और जब इलेक्शन करीब आता है लड़ाइयां होती हैं, अवाम का दर्द जागता है और पीछे पीछे हट जाते हैं।